اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم دنیا کی وجہ سے آخرت کا نقصان نہ کریں. دنیا کی وجہ سے آخرت کا نقصان کر کے جو دنیا کا نفع کمائیں گے، بتائیے وہ نفع کب تک رہے گا بھائی؟ کب تک رہے گا؟ 1 سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، آخر مرنا ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. لیکن اگر دنیا کا نقصان اٹھایا اور آخرت کو بنایا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کا نقصان اٹھایا، یہ نقصان کب تک رہے گا؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال. کوئی نقصان 50 سال تک نہیں رہے گا. کوئی نقصان 50 سال تک نہیں رہے گا. اللہ کی وجہ سے جو نقصان اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ دنیا میں ہی اس کا عوض عطا فرما دیتے ہیں، دنیا میں دیتے ہیں. عجیب بات لکھی ہے مورخین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں سود کی حرمت کا اعلان فرمایا، سود کو حرام کرنے کا اللہ نے اعلان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا. حضرت آپ علیہ السلام کے جو چچا تھے حضرت عباس، مالدار بہت تھے وہ، تو وہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور پیسے بڑھا کے ان سے لیتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی سود حرام نہیں ہوا تھا. اس زمانے میں عرب کہتے تھے انما البیع مثل الربا. بھئی یہ جو سود ہے یہ بھی تو ایک کاروبار ہے. بھئی چیز دے کر مزید پیسے لینا، 10 روپے کی چیز لے کے 15 روپے لینا، جیسے یہ ایک کاروبار ہے، ایسے ہی 10 روپے دے کر 1 مہینے کے بعد 15 روپے لینا، یہ بھی تو ایک کاروبار ہے. یہ اس زمانے میں عرب کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ بھی تو ایک کاروبار ہے. لیکن جب اس کو حرام کر دیا گیا اور اس کو بہت بڑا جرم قرار دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے. تو ہمارے نبی نے حجۃ الوداع میں اس کا اعلان فرمایا اور فرمایا آج تک میرے چچا نے جن لوگوں کو پیسے دیے سود پر، میں آج اس سارے سود کو معاف کرتا ہوں. اپنے چچا کی طرف سے میں معاف کرتا ہوں. یعنی مثلا اگر کسی آدمی نے میرے چچا سے 1 لاکھ روپے لیے تھے اور ان سے طے یہ ہوا تھا کہ 1 لاکھ 1 سال کے بعد 1.5 لاکھ کر کے واپس کرے گا، تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے چچا عباس سے آج تک جس نے پیسے لیے سود پر، میں اس کا سود معاف کرتا ہوں، بس وہ 1 لاکھ واپس کر دے. یہ ہمارے نبی نے اعلان کیا. حضرت عباس کو جوش آ گیا، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں جن نے مجھ سے پیسے، وہ تو بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جنہوں نے حضرت عباس سے پیسے لیے ہوئے تھے سود پہ. جب ہمارے نبی نے سود کی معافی کا اعلان کیا، حضرت عباس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لوگوں میرے نبی نے تمہیں سود معاف کیا ہے، میں تمہیں حضور کے طفیل اصل سرمایہ بھی معاف کرتا ہوں. جنہوں نے مجھ سے 1 لاکھ لیا تھا، 1.5 لاکھ دینا تھا، تو 50,000 تو حضور نے معاف کر دیے چونکہ وہ سود کے تھے، حرام تھے، میں تمہیں وہ 1 لاکھ بھی معاف کرتا ہوں. اور پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد تھی لوگوں کی جنہوں نے ان سے پیسے لیے ہوئے تھے. علماء کہتے ہیں حضرت عباس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام کی محبت میں جو لوگوں کو قرضہ دیا تھا اور سرمایہ دیا تھا، اس سرمایہ کو معاف کیا. اللہ پاک کی غیرت کو ایسا جوش آیا کہ اللہ نے حضرت عباس کی اولاد میں کئی صدیاں بادشاہت دے دی. اللہ بڑا غیور ہے. اللہ کے لیے کوئی قربانی کرے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. اللہ بڑا قدردان ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ کہتے ہیں میں بڑا قدردان ہوں، تم تھوڑا بھی کرو گے نا تو مجھے خوشی ہوگی. ہمارے ایک دوست تھے، ایک دفعہ آئے، کہنے لگے نوجوان نئی ان کو ڈگری ملی تھی، کہنے لگے جی مجھے نوکری کرنی ہے، تو مجھے ایک نوکری بڑی مشکل سے کچھ ایک اعمال بتا دیں. میں نے ان کو اعمال بتائے.
ایک دن وہ آئے کہنے لگے مجھے نوکری تو مل رہی ہے لیکن اس میں نا مجھے تصویریں بنانی پڑیں گی. تو میں نے کہا بھائی تصویر بنانا تو ٹھیک نہیں ہے, تصویر بنانا تو گناہ ہے, تو آپ اس نوکری کو اللہ کی وجہ سے قربان کر دیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ, جو کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر ضرور عطا فرمائیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, حضور کی ضمانت ہے. اس نوجوان کو اللہ نے ہمت دی, اس نے اتنی اچھی تنخواہ والی نوکری صرف اس حدیث کی وجہ سے چھوڑ دی. چند دنوں کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا, کہنے لگا جی یہ مٹھائی لایا ہوں. میں نے کہا کس بات کی؟ کہنے لگے وہ جو آپ نے کہا تھا نا یہ نوکری چھوڑ دو اللہ اس سے اچھی دے گا, اللہ نے مجھے اس سے بہت اچھی دی ہے, اس سے زیادہ تنخواہ والی دی ہے, اس سے کم وقت والی دی ہے اور تنخواہ اس کی زیادہ ہے, اس کی خوشی میں مٹھائی لایا ہوں. ہم دنیا والوں سے سودے کرتے ہیں. میرے دوستو اللہ سے بھی تو سودا کر کے دیکھیں.